بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم صبح بھی استغفار کرتے ہیں، شام بھی استغفار کرتے ہیں، ہمارا دن بھی استغفار میں گزرتا ہے، ہماری رات بھی استغفار میں گزرتی ہے، لیکن اس استغفار کے اثرات جو قرآن سے ہمیں ملتے ہیں، جو احادیث کی روشنی میں ہمیں ملتے ہیں، وہ ہمیں میسر کیوں نہیں ہوتے؟ اللہ کا قرآن تو سچا ہے۔ اللہ کے قرآن نے ارشاد فرمایا، سورہ نوح کی آیت ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ کتنے بڑے بڑے فائدے، کتنے بڑے بڑے ثمرات اور کتنے بڑے بڑے بینیفٹ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر، ان آیات کے اندر ارشاد فرمائے ہیں ایسے شخص کے لیے جو کثرت سے استغفار کرتا ہے، جو کثرت سے استغفر اللہ پڑھتا ہے، جو کثرت سے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں وہ ساری کی ساری میں ختم کر دوں گا، ساری کی ساری ختم کر دوں گا، چاہے مال کے حوالے سے ہے، چاہے کاروبار کے حوالے سے ہے، چاہے اولاد کے حوالے سے ہے، چاہے زمینوں کے حوالے سے ہے، میرے اللہ نے وعدہ کر دیا میں پریشانیاں ختم کر دوں گا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی کثرت سے استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیاوی جتنی بھی پریشانیاں ہیں ان سے اللہ تعالیٰ اسے نجات عطا کر دیتے ہیں۔ مفہوم اس طرح کا ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ نجات عطا کر دیتے ہیں، نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، ایک اور حدیث کے اندر ہے کہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ ایسی جگہ سے اللہ تعالیٰ اسے رزق عطا فرماتے ہیں کہ اس کے ذہن و گمان میں بھی نہیں ہوگا، ذہن و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ یہ سارے کے سارے درجات، یہ سارے کے سارے مقام جو ہے یہ استغفار کی وجہ سے۔ قرآن بھی ہمیں بتا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی ہمیں بتا رہی ہیں کہ استغفار کرو گے تو تمہیں ایسے ایسے انعامات سے نوازا جائے گا۔ پھر آخر کیا وجہ ہے؟ کیوں ہمارا جو ہے وہ استغفار جو ہے وہ ہمارے لیے جس حاجت کے لیے، جس آرزو کے لیے کر رہے ہیں وہ پوری کیوں نہیں کرواتا؟ علامہ رومی کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ استغفار کی فضیلت برحق ہے، قرآن سچا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی سچی ہے۔ استغفار کی فضیلت اور استغفار کے اثرات، معجزات، کرامات سارے کے سارے برحق ہیں۔ یہ سارے کے سارے اس وجہ سے ہمیں نہیں ملتے کہ ہم گناہوں سے باز نہیں آتے۔ استغفار کرنے کی کچھ شرائط ہیں، کچھ چیزوں کا جاننا لازمی ہے۔ ایسے تو نہیں ہے نا کہ ہم صبح شام دوپہر دن رات استغفار کرتے رہیں اور وہ ان چیزوں کا ہمیں پتہ ہی نہ ہو جن چیزوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ استغفار کے فائدے ہم تک پہنچاتے ہیں، یا جن چیزوں کے نہ کرنے سے اللہ تعالیٰ استغفار کے فائدے ہم تک پہنچاتے ہیں۔ ان چیزوں کا جاننا تو ضروری ہے نا۔ تو وہ چیزیں، ان میں سے سب سے پہلی چیز گناہ ہے کہ بندہ گناہوں سے توبہ کرے، گناہ چھوڑنے والا بن جائے۔ جب تک بندہ گناہ نہیں چھوڑے گا استغفار اثر انداز نہیں ہوگا، استغفار اثر انداز نہیں ہوگا، استغفار اسے فضیلت، اسے فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ استغفار کے جو مقام، جو درجات اللہ اور اللہ کے رسول نے قرآن و حدیث کے اندر بیان کیے ہیں وہ ہمیں میسر نہیں ہوں گے، وہ ہمیں میسر نہیں ہوں گے۔ پہلی بات توبہ، گناہوں سے توبہ۔ کس چیز سے؟ گناہوں سے توبہ۔ دوسری بات یقین کامل ہونا چاہیے، یقین کامل، اللہ کی ذات پر یقین ہونا چاہیے۔ میں مثال دے دیتا ہوں چھوٹی سی یقین کے اوپر۔ یقین کس چیز کو کہتے ہیں؟ میں کوئی بھی کام کروں، کوئی بھی اجرت والا، مزدوری والا، پیسے لینے والا کوئی بھی کام کروں اور اس کے بعد مجھے یقین ہوتا ہے کہ میں نے یہ کام مکمل کر لیا ہے، مجھے اتنی اجرت ملے گی، مجھے اتنے پیسے ملیں گے، مالک مجھے اتنے پیسے دے گا، اس پیسے کے ملنے کا مجھے کیا ہے؟ یقین ہے۔
ایسا یقین ہونا چاہیے کہ میں نے استغفار اتنی دفعہ پڑھا ہے، اب اتنی دفعہ پڑھنے کے بعد جو جس حاجت کے لیے، جس ضرورت کے لیے میں نے یہ استغفار پڑھا ہے وہ مجھے ملے گا، وہ مجھے ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے نا، حدیث قدسی ہے کہ اے میرے بندے میں تیرے گمان کے مطابق ہوں، تو جیسا میرے بارے میں گمان کرتا ہے، جیسا میرے بارے میں گمان رکھتا ہے، میں تیرے ساتھ ویسے ہی پیش آتا ہوں۔ تو ہمیں یقین کامل ہونا چاہیے، یقین کامل ہونا چاہیے۔ اور آخری بات جس سے جو کہ ہے اپنے آپ کو بچانا لازمی ہے، وہ شرک ہے، وہ شرک ہے، ایمان ہے، ایمان کا ہونا لازمی ہے۔ شرک کرنے والا اگر مسلمان، وہ تو مسلمان نہیں رہا، شرک کرنے والا مسلمان نہیں ہے۔ مشرکین مکہ کیوں کہا جاتا ہے ان کو؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے، اس وجہ سے انہیں مشرکین مکہ کہا جاتا ہے۔ آج اگر ہم میں سے بھی کوئی اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے تو وہ مسلمان تو نہیں رہا نا، اگرچہ وہ خود کو مسلمان کہتا ہے۔ تو ایسا شخص اگر استغفار کرتا ہے تو پھر کیا فائدہ ہے؟ غیر مسلم کے استغفار کرنے اور اس کے استغفار کرنے میں کوئی فرق تو نہیں ہے، کوئی فرق تو نہیں ہے۔ اپنے آپ سے شرک سے بھی بچائیں، شرک سے بھی بچائیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔